آئمہ معصومین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا تھا اس کے ذریعے ہر سوال کا جواب صحیح، کامل اور سوال کرنے والے کی فہم و ادراک کے مطابق دیا کرتے تھے، اور جو شخص بھی ان حضرات سے مناظرہ یا علمی بحثیں کرتا تھا، چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، اپنی عاجزی و ناتوانی کا اقرار کر لیتا تھا، اور آئمہ معصومین علیہ السلام کے علم و افکار کی وسعت نیز علوم و معارف پر ان کا بھرپور و کامل احاطہ کا اعتراف کرنے لگتا تھا۔ ہارون الرشید اپنی وسیع اور قدرت مند طاقت کے باوجود اس بات کا احساس کرتا تھا کہ ابھی بھی لوگوں کے دل ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس ہیں۔ اس وجہ سے بہت ناراض رہتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ کسی طرح سے امام کے اس اثر و رسوخ کو ختم کر دے۔ وہ اس بات کو برداشت نہیں کر پاتا تھا کہ روزانہ اس سے کہا جائے کہ لوگ اپنے اسلامی ٹیکس کو مخفی طور پر موسیٰ بن جعفر کو دیتے ہیں، اور اپنے اس عمل سے حقیقت میں ہارون کی حکومت کو اصلی حکومت نہیں سمجھتے اور عباسی حکومت سے نفرت کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید نے جب خانہ کعبہ کے نزدیک حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات کی تو کہنے لگا، تم ہی ہو جن کی لوگ چھپ چھپ کر بیعت کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم دلوں کے امام ہیں اور آپ جسموں کے۔ ہارون واضح طور پر اپنے آپ کو مقام رسالت سے منتسب کرتا تھا اور جب بھی موقع غنیمت سمجھتا تھا اس کو بیان کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ہارون الرشید حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ آیا اور زیارت کے لیے روضہ مقدسہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضر ہوا۔ اس وقت اس کے گرد قریش اور دیگر قبائل عرب جمع تھے، نیز حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ ہارون الرشید نے حاضرین پر اپنا فخر ظاہر کرنے کے لیے قبر مبارک کی طرف ہو کر کہا، سلام ہو آپ پر اے رسول اللہ، اے ابن میرے چچا زاد بھائی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام ہو آپ پر اے میرے پدرے بزرگوار۔ یہ سن کر ہارون کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور بے اختیار کہنے لگا کہ واقعی یہ افتخار ہے۔ وہ صرف اپنے آپ کو مقام رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منتسب کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا بلکہ ان بزرگواروں کو اولاد پیغمبر ہونے سے انکار کرتا تھا۔ ایک روز ہارون الرشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم کس دلیل سے کہتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت ہیں، حالانکہ تم علی کی اولاد ہو اور ہر شخص اپنے دادا سے منتسب ہوتا ہے، نانا سے منتسب نہیں ہوتا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمِن ذُرِّيَّتِي داؤد وسلیمان وایوب وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ، اور ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو جس طرح محض اپنی والدہ کی نسبت سے ذریت انبیاء میں ملحق ہوئے، اسی طرح ہم بھی اپنے مادر گرامی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نسبت سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت ٹھہرے۔ پھر فرمایا کہ جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی تو مباہلہ کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوا علی و فاطمہ اور حسن و حسین کے کسی کو نہیں بلایا۔ ابنانا حضرت حسن و حسین ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قرار پائے۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ہارون الرشید سے بہت ہی مفصل مناظرہ انجام دیا اور اس کے اس سوال کے جواب میں کہ تم اپنے آپ کو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کہتے ہو، فرمایا اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہو جائیں اور تمہاری بیٹی سے رشتہ بھیجیں تو کیا تم اپنی بیٹی کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرو گے؟ اس نے کہا، صرف شادی ہی نہیں کروں گا بلکہ اس رشتے پر تمام عرب و عجم پر افتخار کروں گا۔ امام نے کہا، لیکن یہ بات میرے متعلق صادق نہیں ہے، کیونکہ نہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بیٹی سے رشتہ بھیج سکتے ہیں اور نہ میں اپنی بیٹی کی ان سے شادی کر سکتا ہوں، کیونکہ میں ان کی نسل سے ہوں اور یہ شادی حرام ہے، لیکن تو ان کی نسل سے نہیں ہے۔ ہارون نے کہا، آفرین، کامل طور پر صحیح ہے۔ ایک روز ساتویں امام علیہ السلام کو ہارون کے بہت ہی عظیم الشان محل میں بلایا گیا۔ ہارون جو کہ قدرت اور حکومت کے نشے میں مست تھا، اپنے قصر کی طرف اشارہ کر کے تکبر سے کہنے لگا، یہ قصر کس کا ہے؟ اس جملے سے وہ اپنی حکومت اور قدرت کو امام کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا۔ امام علیہ السلام نے اس کے پرزرق و برق قصر کی طرف توجہ کیے بغیر بہت ہی صراحت کے ساتھ فرمایا، یہ گھر فاسقوں کا گھر ہے جن کے متعلق خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے، میں عنقریب اپنی آیتوں کی طرف سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو روئے زمین میں ناحق اکڑتے پھرتے ہیں اور کسی بھی نشانی کو دیکھ لیں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
ان کا حال یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں گے، اور گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو اسے فوراً اختیار کر لیں گے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے اور ان کی طرف سے غافل تھے۔ ہارون اس جواب سے بہت ناراض ہوا اور اپنے غصے کو چھپاتے ہوئے کہنے لگا، پھر یہ کر کس کا ہے؟ امام نے فوراً فرمایا، اگر حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو تو یہ گھر ہمارے ماننے والوں اور مسلمانوں کا حق ہے، لیکن دوسروں نے زور زبردستی اور طاقت سے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اگر یہ گھر مسلمانوں کا ہے تو پھر صاحب خانہ اس کو واپس کیوں نہیں لیتا؟ یہ گھر آباد ہوتے وقت اس کے اصلی مالک سے لے لیا گیا ہے، اور جب بھی اس کو آباد کرنا چاہیں گے واپس لے لیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔